بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل۔ آج 13 مارچ ہے، انتہائی اہم دن تھا۔ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان جو برف تھی وہ پگھلی ہے، اور جو مینڈیٹ چوری اور سیٹیں چوری کرنے کا دعویٰ تھا، اس کے باوجود اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ گنڈا پور صاحب پشاور سے چلتے ہیں، اسلام آباد پہنچتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہیں، وہاں پر جا کے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں۔ اس میڈیا ٹاک میں کیا اشارے دیتے ہیں، اور کون ہے جس نے مجبور کیا ہے کہ کے پی سے سی ایم جو ہے وہ چلیں اور وزیر اعظم پاکستان کے آفس میں پہنچیں اور وہاں ملاقات کریں اور اپنی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھیں اور ان کی ڈیمانڈز کو منوان مان بھی لیا جائے۔ ایسا کیا ہوا ہے اس ملاقات میں؟ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو بارے میں کل خبریں چل رہی تھی کہ ملاقات پر پابندی لگا دی ہے، کسی کو ایکسس نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ عمران خان صاحب کی اس وقت حالت کیا ہے، ان کی صحت کیسی ہے، اور سینٹ الیکشن سے پہلے شاید یہ قید تنہائی کی مریم نواز نے انہیں سزا سنا دی ہے کہ کوئی بھی بندہ ان سے نہ ملے۔ 15 دن جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے اس کے بعد جو ہے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کروایا جائے۔ لیکن آج اچانک ملاقات بھی ہوتی ہے اور عمران خان صاحب سے صحافیوں کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب اس ملاقات کے بعد صحافیوں کو کیا بتاتے ہیں، اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے۔ اور عمران خان نے جو سینٹ کے ٹکٹ ہیں کس سے وعدہ کیا تھا اور کون ہے جو ان پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیں، اس حوالے سے ایکسکلوزیو انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج جو وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے گنڈا پور صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات جو تھی وہ تو تھی دو پوائنٹس پر، دو نکاتی ملاقات تھی۔ اس کا ایجنڈا دو نکاتی تھا۔ ایک تو یہ کہ کے پی کے جو سیکٹری ہیں انہیں تبدیل کیا جائے، ان کی مرضی کا سیکٹری جو ہے وہ رکھا جائے گنڈا پور صاحب کا، اور دوسرا جو بقایا جات ہیں صوبے کے 1510 ارب سے زائد جو ہیں اور رائلٹی کی مد میں جو چیزیں ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ لیکن اس ملاقات میں صرف یہی نہیں ہوا، اس ملاقات میں وہ جو اصول تھا کہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور یہ جو جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ جعلی وزیر اعظم ہے جس کو آپ نے ریسیو نہیں کیا تھا، جس کے حلف برداری کی تقریب میں دعوت نامہ ملا تھا لیکن گنڈا پور صاحب تشریف نہیں لائے تھے، نہ ہی آصف علی زرداری کی حلف برداری میں تشریف لائے تھے، اور ان کا بیان یہی سامنے آیا تھا کہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اپنے صوبے کے حق کے لیے جو ہے وہ وفاق سے رابطہ رکھیں گے، اور جو سلسلہ حکومتی سلسلے ہوتے ہیں ان کو ہم جاری رکھیں گے، ان کو نہیں توڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ لیکن ایسا کیا ہوا ہے، میں بھی حیران ہوں، اور یہ اچانک ایک دم سے آج خبر آتی ہے کہ دونوں کی آج ملاقات ہے۔ پھر گنڈا پور صاحب پہنچتے ہیں، پارلیمنٹ میں گیٹ پر روک لیا جاتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں عمر ایوب صاحب، گوہر ایوب صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ اور دوسرے ممبرز جو تھے، انہوں نے وہاں سیکیورٹی کے جو اہلکار تھے ان سے بات کی کہ روک کیوں رہے ہیں، پھر شدید نعرے بازی ہوئی اور اس کے بعد انہیں اندر لے جایا گیا۔ اس کے بعد اچانک خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا استقبال کیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور پھر وہی جو روایتی 4 ٹکرز آتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے اس کی، اس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ ہوا۔ ملاقات کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا، سیکٹری کے اور جو صوبے کے بقایا جات ہے اس حوالے سے اس میں بات ہوئی ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو ہی یہ میڈیا پر آتے ہیں، احسن اقبال صاحب، امیر مقام اور ساتھ گنڈا پور صاحب، ان نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا ملاقات بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبے کے واجبات کی ادائیگی کا یقین دلایا، ہم معاشی صورتحال سے آگاہ ہیں اور درپیش صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وفاق کے ساتھ چلیں گے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو آئے ہیں یہ بڑا خوشگوار ہے، ہم سیاست اپنی اپنی کریں گے لیکن ریاست کے لیے ریاست سب کی سانجھی ہے، ہمیں اکٹھے چلنا ہوگا۔ امیر مقام صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم ہاؤس میں آمد جو ہے یہ بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا لگا ان کو یہاں مل کے۔ صوبہ ہم نے سب نے مل کر
کام کرنا ہے، صوبہ سب کا ہے اور سب مل کر کام کریں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ ہم کھلے دل کے ساتھ چلنے کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ آج کی ملاقات بڑی کامیاب اور اچھی رہی ہے، جن کے ثمرات بھی عوام کو جلد نظر آئیں گے۔ دور نہیں ہے یہ سلسلہ۔ میر مقام صاحب کے حوالے سے کیا بات کریں، وہ ماضی ان کا جو ہے وہ آپ سب کو جانتے ہیں، مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے، پھر صابر شاہ کو ہٹا کے کے پی کی صدارت سے ان کو لگایا گیا۔ یہ وہی ہیں جو پسٹل بدل بھائی تھے۔ صوبے کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ تو سیٹ پر قبضہ کر کے ادھر تک پہنچے ہیں۔ بات کرتے ہیں واپس گنڈا پور صاحب کی۔ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کل 2 خبریں سامنے آئی تھی۔ ایک تو کہ وہ اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کرے، سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ دوسری خبر آئی تھی کہ ان پر نہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکائی گئی ہے۔ جے وی ایف کے کفیل صاحب ہیں، وہ جو ان کے مقابلے میں صوبائی سیٹ پر الیکشن لڑے تھے، وہ کیس لے کر آتے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن اس میں ماشاءاللہ سے اتنی جلدی دکھاتا ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے، وہ کیس قابل سماعت قرار دے دیتے ہیں۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے اثاثے جو ہے نا وہ زائد ہیں۔ انہوں نے ایک لینڈ کروزر خریدی تھی اور جو ان کی زرعی اراضی تھی جس کے یہ مالک نہیں تھے، نگہبان تھے، ان نے وہ زمین بیچ کے وہ لینڈ کروزر لی تھی اور یہ اثاثوں میں خرد برد کیا تھا۔ چلے مان لیتے اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں، یہ 2020 کا کیس تھا، اب آ کے انہوں نے فائل کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا، اور الیکشن کمیشن منوان عمل کیوں کرتا ہے، اور 26 تاریخ کو اس کی دوبارہ سماعت ہے۔ یہ جو ساری تمہید میں نے مانی ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ 26 مارچ ہے۔ 26 مارچ کو اگر ریلیف مل جاتا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو، تو یقین مانیں یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا۔ وہی جو پتلیوں کی ڈورے ہلاتے ہیں، شاید انہوں نے زور ڈالا ہے کہ ماحول کو بہتر بنائیں، ماحول کو سازگار کریں، معاملات بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چیزیں چلی گئی ہیں، ان کو نارملائز کریں، صوبے اور وفاق کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب آپ ساتھ چلیں گے سیاسی استحکام ہوگا۔ کیونکہ اس وقت ہے آئی ایم کا وفد پاکستان میں اور مذاکرات ہونے ہیں، اور اگر صوبہ کو روڑا اٹکاتا ہے صوبہ کے پی، جو پہلے بھی الزام ہے، جو ایک مبینہ طور پر کال پکڑی گئی تھی جگڑا صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی، اور اس میں یہی الزام لگایا تھا کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ قسط جاری نہ کرے اس حکومت کو۔ لیکن اب آئی ایم ایف جب پاکستان میں ہے، مذاکرات ہونے ہیں، اگلی قسط کا فیصلہ ہونا ہے، تو صوبے اور وفاق کے درمیان سب اچھا نظر آنا چاہیے۔ اس میں پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پر جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے وہ ہٹ جائے گی، اور 26 مارچ کے بعد بھی سی ایم کے پی جو ہے وہ اپنے منصب پر فائز رہیں گے، وہ ایسے ہی صوبے کی آواز بنیں گے، پی ٹی آئی کی آواز بنیں گے۔ اور دوسرا پی ٹی آئی کو جو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے کے پی حکومت میں، مالی معاملات کا اور دوسرا جو بیوروکریسی کا، وہ دونوں معاملات بھی اسی سے جڑے ہیں۔ اگر 1510 ارب مل جاتا ہے صوبے کا جو حق ہے، تو عوام کی فلاح ہوگی، بہبود ہوگی، ان کو ان کے حقوق ملیں گے۔ اور جو ہائیڈرو پاور والا مسئلہ ہے کہ سستی بجلی فراہم کی جائے، جس قیمت پر ہائیڈرو پاور جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے اسی قیمت پر صوبے کو دی جائے، نہ کہ مرکز کی طرف جو قیمت جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے، جو نافذ کی جاتی ہے، وہ صوبے پر لگے، بلکہ کیونکہ تربیلا ڈیم وہاں پہ اور کافی ہائیڈرو پروجیکٹ وہاں پہ ہیں، تو ان کو جو وہاں پر بجلی جس ریٹ پر بنتی ہے اسی ریٹ پر سستی بجلی دی جائے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو دروازے بند کیے گئے تھے ملاقات کے، وہ اچانک کھل گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، وہ میڈیا سے آ کے گفتگو کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحافیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ 190 ملین سکینڈل کا جو کیس ہے اس کی آج ہیئرنگ تھی، اس میں کچھ گواہان نے بیان جو ہے وہ قلم بند کروائے ہیں۔ اہم چیز اس میں کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی میڈیا سے گفتگو، اس کو بہت نیگیٹو پلے کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید پاکستان جو ہے اب سری لنکا نہ بن جائے، اس کو یہ بیان بنا کے چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے۔ عمران خان صاحب نے گفتگو کیا کی ہے کمرہ عدالت میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹے ہوئے، اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی، سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، سارا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے، ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔
انتخابات میں پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا، ووٹر نے پولنگ ڈے پر ان سے بدلہ لیا، لیکن ووٹ کے ذریعے تبدیلی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مینڈیٹ چھین کر قوم کی امید ختم کر دی ہے۔ میری ساری پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اب بتا رہا ہوں، پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے۔ سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے مطلب ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ اشارہ کیا انہوں نے، کیونکہ سیاسی طور پہ عدم استحکام ہے تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اس طرح انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی، وکلا تک سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، اب مہنگائی میں اضافہ ہوگا، عوام باہر آئے گی، ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ عمران خان نے دھاندلی کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب اور جو کیسرا الہی صاحب ہے N64 سے، وہ سپریم کورٹ جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دختر ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کی، شہر بانو قریشی، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعلان تو کیا تھا کہ پی ٹی آئی جو دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ آ رہی ہے، لیکن ابھی تک پٹیشن دائر نہیں کی گئی۔ خبریں یہ تھی کہ یہ جو گزشتہ منڈے گزرا ہے سوموار کو، اس کو پی ٹی آئی نے وہ پٹیشن دائر کرنی تھی، لیکن آج بدھ جمعرات، لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک پٹیشن دائر نہیں کی۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو دھاندلی کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں پٹیشن ہے، پی ٹی آئی کی یہ پٹیشن نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی ابھی تک وہ پٹیشن پتہ نہیں کیوں ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا سینٹ الیکشن میں پھر پیسہ چلنے والا ہے۔ گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا، آج تک سزا نہیں ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایکسکلوسیو انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے آج اعلان کیا کہ سینٹ کے جو 2 ٹکٹ ہیں وہ ہم زلفی بخاری اور حامد خان صاحب کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے 2 کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ اس ریزرو سیٹوں کے لیے پی ٹی اے کے اندر بڑی جنگ چل رہی ہے، سینٹ کے ٹکٹوں کے لیے بڑی جنگ چل رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل کر دیا ہے۔ 2 نام دے دیے ہیں، کیونکہ نام آ رہے تھے سلمان نیازی صاحب کا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا، چونکہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں اون چودھری سے، اور ابھی الیکشن ٹریبیونل میں پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے ان کی کوشش تھی کہ وہ سینٹ کا ٹکٹ حاصل کر لیں، لیکن دام آ گیا زلفی بخاری کا اور حامد خان کا۔ آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو سینٹ کی ٹکٹ ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے کی بکتی ہے۔ یہ ریٹ ہے پاکستان میں، جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ سینٹ کی ٹکٹ اتنی مہنگی بکتی ہے 1 ارب روپے کی۔ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، جیسے عمران خان صاحب کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ گیلانی کے بیٹوں نے پیسے دیے تھے سیٹ خریدنے کے لیے، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب سے جب اپروچ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ فلاں 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 پارٹی میں شور مچا رہا ہے کہ اسے سینٹ کی ٹکٹ دی جائے، تو عمران خان صاحب نے شٹ اپ کال دیا ان لوگوں کو جو شور مچا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ زلفی بخاری کو ٹکٹ دوں گا۔ زلفی سے وعدہ، باقی نام بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وعدہ زلفی بخاری سے تھا، تو میں انہیں ٹکٹ دیتا ہوں۔ تو سینٹ کی ٹکٹوں کا فیصلہ بھی جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے کون سے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، اور دوسرا ریزرو سیٹوں پر جو کیس پشاور ہائی کورٹ میں جس کی سماعت بھی ہوئی ہے، اور اس سماعت کے حوالے سے جو ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سماعت میں ہوا کیا ہے، اور اس سماعت کے نتیجے میں کیا پی ٹی آئی کو نشستیں ملنے جا رہی ہیں، اور کون کون ہے جو ان نشستوں کی وجہ سے اب خائف ہے، ڈر گیا ہے اور میڈیا پر آ کے طرح طرح کے بیان دے رہا ہے۔ فی الحال اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔